عبد الرحمن ابن ملجم مراتی جنگ نہروان کے جو خوارج اور شیعوں کے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قاتلوں میں سے ہے۔ ابن ملجم نے مولا علی علیہ السلام کے مقام خلافت پر فائز ہونے کے بعد آپ کی بیعت کی اور جنگ جمل میں آپ کے لشکر میں رہ کر آپ کے دشمنوں کے خلاف جنگ لڑی، لیکن جنگ صفین میں حاکمیت کے مسئلے میں خوارج کے ساتھ ملحق ہو گیا اور جنگ نہروان میں امام علی علیہ السلام کے مد مقابل آ کھڑا ہوا اور جنگ کے اختتام پر جان بچا کر فرار ہونے والے چند افراد میں سے ابن ملجم کے ہاتھوں امام علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے اس کے صفدان کے پیچھے اصلی محرک کی مختلف وجوہات ذکر ہوئی ہیں۔ ابن سعد کے مطابق جنگ نہروان میں آپ کے ہاتھوں خوارج کی شکست کے بعد وہاں سے جان بچا کر بھاگنے والوں میں سے 3 افراد عبد الرحمن ابن ملجم، برق بن عبداللہ تمینی اور عمرو بن بکیر تمینی مکے میں جمع ہوئے اور کافی بحث و مباحثے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ہی وقت میں امام علی علیہ السلام، معاویہ اور عمرو بن عاص تینوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرنے کی ذمہ داریاں قبول کر لیں اور اسی کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ کوفے آیا اور اپنے خوارجی ساتھیوں کے ساتھ اس نے ملاقات کر لی، لہٰذا ابن عاصم کوفی کتام سے ابن ملجم کے عشق کو اس خطرناک اقدام کے پیچھے محرک عملی کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ جنگ نہروان کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے کوفے پہنچنے سے پہلے ابن ملجم کوفے میں داخل ہوا اور خوارج کو شکست اور اپنے ساتھیوں کی ہلاکت سے باقی اپنے دوستوں کو آگاہ کیا۔ کوفے میں قیام کے دوران اس کی ملاقات کتام یا کتامہ نامی خارجی کی بیٹی سے ہوئی اور وہ اس کا عاشق ہو گیا اور بات شادی تک جا پہنچی تو لڑکی نے شادی کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو قتل کرنے کی شرط رکھ دی۔ اس قول کی بنا پر رمضان کی 19ویں شب ابن ملجم کتام کے گھر میں ہی تھا اور اذان صبح کے وقت کتام نے اسے بیدار کر کے مسجد کوفہ بھیجا۔ اس وقت وہ شراب کی حالت میں مست تھا اور جب حضرت علی علیہ السلام نے نماز صبح کی دوسری رکعت میں جیسے ہی سجدے کی حالت میں گئے تو اس نے آپ پر زہر آلود تلوار سے وار کیا کہ جس سے آپ کا فرق اطہر شگافتہ ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب ابن ملجم نے امام علی علیہ السلام کے سر اقدس پر تلوار سے وار کیا تو آپ کا فرق اطہر زخمی ہوا، تو اسی زخم کے مانند ایک زخم آپ کی اس صورت پر بھی نمودار ہوا کہ جو ملائکہ کے پاس موجود تھی۔ اس کے بعد سے ملائکہ ہر صبح و شام اس صورت کی زیارت کرتے وقت ابن ملجم پر لعنت بھیجتے ہیں اور یہ کام تا قیامت جاری ہی رہے گا۔ تاریخی منابع میں ابن ملجم کے انجام کے بارے میں مختلف واقعات درج ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی اپنے فرزندان سے اس کے ساتھ انصاف کرنے اور انصاف سے پیش آنے کی وصیت فرماتے ہیں، لہٰذا آپ کی شہادت کے بعد ابن ملجم کو قصاص کی خاطر امام حسن علیہ السلام کے پاس لایا گیا اور انہوں نے بھی تلوار کے ایک ہی وار سے اس سے قصاص لیا اور یہ واقعہ 21 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ مشہور یہی ہے کہ ابو اسفن نہئی کی بیٹی نے اس کے جنازے کو آگ لگا دی۔ ابن ملجم کی قبر سے متعلق ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ کوفے مسافرت کے دوران کوفے کے مغرب میں ایک مکمل سفید زمین کے درمیان ایک حصہ نہایت ہی کالا ٹکڑا موجود ہے، اور جب ابن بطوطہ نے تجسس کی حالت میں سوال کیا اور اس کے بارے میں تحقیق کی تو اس علاقے کے مکین نے جواب دیا کہ یہ حصہ حضرت علی علیہ السلام کے قاتل کی قبر ہے، اور اہل کوفہ کی یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہر سال یہاں لکڑیوں کو جمع کر کے 7 دن تک ان لکڑیوں کو جلاتے ہیں، اور اسی وجہ سے زمین کا یہ حصہ کالا ہو گیا۔ کتاب نور الابصار میں سید مومن شافی ابو القاسم بن محمد روایت کرتے ہیں کہ میں نے مسجد الحرام میں مقام ابراہیم کے پاس کچھ لوگوں کو جمع دیکھا اور سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک راہب مسلمان ہوا ہے
اور اس نے مکے میں آ کر دلچسپ واقعہ سنایا ہے۔ بس میں اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا ہٹا کٹا پشمینے کا لباس پہنے بیٹھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک روز دریا کے کنارے اپنے عبادت خانے میں بیٹھ کر دریا کا نظارہ کر رہا تھا کہ میں نے ایک گدھ کی شکل کا ایک پرندہ دیکھا کہ جو بہت ہی بڑا تھا، جو ایک پتھر پر آ کر بیٹھ گیا اور اس نے انسانی بدن کا چوتھائی حصہ اگل دیا اور اڑ گیا۔ پھر واپس آ کر دوسرا چوتھائی حصہ اگلا اور اسی طرح 4 دفعہ اعضائے انسانی کو اگلا، اور وہ آدمی کہ جس کا جسم ایک گدھ نے اگلا تھا وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور مکمل مرد بن گیا۔ میں یہ دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ پھر دیکھا کہ وہی پرندہ آیا اور اس مرد کا چوتھائی حصہ بغیر چبائے نگل گیا اور اڑ گیا۔ بس اسی طرح 4 مرتبہ کیا گیا اور میرے تعجب کی حد ہو گئی اور اس پر افسوس کرنے لگا کہ کاش میں نے اس سے پوچھا ہوتا۔ پھر دوسرے روز اسی طرح اس پرندے کو دیکھا کہ میں باہر نکلا اور اس کے پاس پہنچ کر پوچھا کہ تجھے اس ذات کی قسم کہ جس نے تجھے پیدا کیا، تو بتا کہ تو کون ہے، تیرا کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں ابن ملجم مرادی ہوں، میں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ بس اللہ نے اس پرندے کو میرا گماشتہ قرار دیا ہے کہ وہ ہر روز مجھے عذاب دے۔ پھر میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کون ہیں؟ بس لوگوں نے کہا کہ آپ رسول خدا کے چچا زاد داماد اور وصی برحق ہیں۔ بس جب حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں معرفت حاصل ہوئی تو میں نے اسلام قبول کیا اور حج اور زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوا۔